میاں نواز شریف صاحب کا ایک مرتبہ اور طبی معائنہ ہوا ہے تو شاید ڈاکٹروں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہو کہ میاں صاحب وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کو وہم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دور سے خبر آئی ہے، لندن سے۔ میاں نواز شریف صاحب کا ایک مرتبہ اور طبی معائنہ ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ہارلے کلینک وہاں پہ اندرلے بھی جاتے ہیں، باہرلے بھی جاتے ہیں۔ باہرلے سے مطلب یہ ہے کہ دوسرے ممالک سے۔ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ طبی معائنہ کروایا ہے۔ ڈاکٹروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں صاحب کے مزید ٹیسٹ ہوں گے۔ میاں صاحب اسی ہاؤس سے وہاں پہ گئے تھے جس کو کہا جاتا ہے ایون فیلڈ۔ یہ محلات ہیں، گھر ہے میاں نواز شریف صاحب کا۔ اس کی ملکیت سے میاں نواز شریف صاحب کئی مرتبہ انکار کر چکے ہیں۔ ان کی آدھی اولاد اس کا اقرار کرتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں، مریم کے نام پہ ہیں۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب اس کی ملکیت سے انکار کرنے کے باوجود بھی وہیں پہ جا کے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں کی طرف سے کہا گیا کہ مزید ٹیسٹ ہوں گے تو شاید ڈاکٹروں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہو کہ میاں صاحب وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کو وہم ہو گیا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا، تو وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے لندن سے پاکستان آئے تھے، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک عمر تا بندیال وہاں پہ موجود ہیں، وہ چیف جسٹس ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ اور جب تک قاضی فائصہ صاحب نے اقتدار بلکہ چیف جسٹس کی کرسی سنبھال نہیں لی، وہ بھی اپنے آپ کو کہیں اونچا عام انسانوں سے سمجھتے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی ایک ریاست قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے پھر جس طرح سے میاں نواز شریف کو ریلیف دیا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کون ہوتے ہیں ریلیف دینے والے؟ ان کی گچی پکڑنے والے، ان کی گردن پکڑنے والے، ان کی کھتی پر رکھنے والے۔ کھتی کا مطلب ہے کہ گردن کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھنے والوں نے ان سے یہ فیصلے کروا لیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے ہارلے کلینک کی کہ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو پھر گھر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہی ان کے پیمپر، ان کے ناپیاں بدلنے والے ڈاکٹر عدنان صاحب بھی موجود تھے، جنہوں نے پورا اہتمام کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس اتنے زیادہ گر جائیں کہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر رپورٹ سامنے آئی، اس میں وہ لوگ بھی بالکل ڈاکٹر عدنان کے ساتھ شامل تھے جو عمران خان کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی وزیر بھی ہوں، کوئی مشیر بھی ہوں۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرے، اتنے زیادہ گر گئے جس طرح بندہ، جس طرح انسان کسی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب اٹھے تو وہاں پہ لندن میں جا کے کھڑے ہوئے۔ لندن میں میاں نواز شریف صاحب چند ہفتوں کے لیے گئے تھے۔ ایک جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کیا حکومت یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مزید 3 دن زندہ رہ سکیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ مجھے تو اپنی زندگی کا نہیں پتا، میں کیسے میاں نواز شریف صاحب کی یہ گارنٹی دے دوں گی یہ 3 دن تک زندہ رہ سکیں گے۔ اور یہ بات کی گئی تھی جناب عطر من اللہ صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد عطر من اللہ صاحب جب وہ لوگ اقتدار میں آ گئے، رجیم آ گئی اور رجیم کے اوپر کچھ اور آ گیا، تو عطر من اللہ صاحب مجاہد بن گئے، جاں باز بن گئے۔ آج وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں، کل وہ اور باتیں کر رہے تھے جب عمران خان کا دور تھا۔ بہرحال ان کے کہنے پر کچھ ان کی طرف سے کہا گیا اور پھر کچھ ان کی طرف سے کہا گیا، جن کو آج ہی سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ سپریم کورٹ کا ہی نہیں بلکہ آئینی بینچ کا بھی ان کو جج بنا دیا گیا ہے۔ جناب علی باقر نجفی صاحب، انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پر میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ عمران خان کی حکومت کی طرف سے 7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈ کی بات کی گئی تھی۔ علی باقر نجفی صاحب کی طرف سے کہا گیا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، شہباز شریف صاحب لکھ کے دے دیں، اور شہباز شریف صاحب نے جیب میں لکھ کے رکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے منتقل کیا اسٹامپ پیپر پر، اور یہ باہر پاکستان سے میاں نواز شریف صاحب چلے گئے۔ وہ سٹوری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو کتنی سزائیں ہوئی تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری سزائیں قاضی فائصہ صاحب آئے، قاضی فائصہ صاحب کی وجہ سے پاکستان بنے، اور ان کے اوپر کوئی اور جج بیٹھا ہوا تھا، تو ان کی طرف سے میاں نواز شریف کو اور اس قبیل کے دوسرے مجرموں کو جو سزائیں دی گئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے؟ میاں نواز شریف
साहब की सेहत को पहले कुछ हुआ था ना अभी कुछ हुआ है। अल्लाह करे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे हैं कि मुझे ये बीमारी लगी हुई है, मुझे वो बीमारी लगी हुई है, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, लो हो गए हैं, तो मौत की वादी की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह करे कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बीमारियों के हवाले से जो कुछ कहा गया था उस पर किसी तरह भी कुदरत वस्तरा न करे। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, वो वतन वापस लौट आए और चौथी पांचवी बार वजीर आज़म बनने के लिए अपनी ट्राई जारी रखें। इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जौहरी मामलात पर ईरान के बारे में कहा जाता है कि वो एटम बम बना रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका बार बार यही कहता है। अमेरिका के इत्तेहादी भी, अमेरिका के इत्तेहादी कौन थे? अमेरिका का इत्तेहादी बरतानिया था, फ्रांस था, जर्मनी था, दीगर ममालिक भी थे। ये सारे के सारे कहते थे कि ईरान जौहरी ताकत बनने वाला है, ईरान एटम बम बनाने वाला है, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। साथ ही ईरान की तरफ से कहा गया कि जब भी हम चाहें एटम बम बना सकते हैं। बहरहाल अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं चंद दिनों में। इसी दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने दौरा किया ईरान का, ईरान के दौरे पर हैं। उन्होंने मुलाकात की है वहाँ पे जनरल मोहम्मद बाकरी से, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ईरान का, और इसके साथ अली खामनई जो रूहानी रहनुमा हैं। दरअसल सारे का सारा इक़्तिदार, सारे की सारी ताकत, सारा का सारा फैसले करने का मैंडेट इन्हीं के पास है। उनके साथ भी सऊदी अरब के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत ही अच्छे तरीके पर मुंतज हुई है। हमें ये पता है कि कल तक ईरान और सऊदी अरब किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ थे, खिलाफ ही नहीं बल्कि दुश्मनी तक, जंग तक भी नौबत आ चुकी थी। लेकिन फिर चीन की तरफ से 1-2 साल कबल इन दोनों ममालिक को एक पेज पर लाया गया, एक जगह पर बिठाया गया। उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात इतने ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं कि ईरान के वज़ीर दिफा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा इससे पहले सऊदी अरब के आर्मी चीफ वो भी ईरान का दौरा कर चुके हैं। तो सूरत हाल बेहतर हो रही है। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। बात हमने की कि ईरान और अमेरिका के माबैन भी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात से चंद रोज़ कबल सऊदी अरब के वज़ीर दिफा का ईरान आना मेरा ख्याल है कि बड़ी बेहतर पेशरफ्त है ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से भी, और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में गर्मजोशी के हवाले से भी। अता तारिक साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, इस हुकूमत का माउथ पीस हैं, उनकी तरफ से कहा गया, रजीम का माउथ पीस है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुईशत की बहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसको आप लग़वियात में शामिल कर सकते हैं। ये इनका दावा बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, क्योंकि असल बात यह है कि आर्मी चीफ इनके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े। तो नाज़रीन आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ तो बार बार ये कहते हैं कि आर्मी चीफ हमारे साथ हैं। अगर आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चल रहा है, अगर पाकिस्तान की मुईशत मजबूत हो रही है, इसमें सबसे बड़ा किरदार आर्मी चीफ का है, तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कि कैसे कहा जा सकता है आर्मी चीफ इनके साथ नहीं है। तो नाजरीन हकीकत ये है जो बिला तरदीद हकीकत है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इनके साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ के साथ ये लोग खड़े हुए हैं। आर्मी चीफ जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से करते हैं, वही मुल्क की मुईशत को आगे ले जा रहे हैं, मुल्क की मुईशत को मजबूत कर रहे हैं। और ये सारे इदारे, सारे लोग, ये रजीम, ये आर्मी चीफ के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई वो गलत भी नहीं कर रहे। लेकिन अता तारक की तरफ से ताड़ियां बजाते हुए, बड़ी खुशी का इजहार करते हुए ये कहना कि आर्मी चीफ मुईशत की बहाली के लिए हमारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे उनके साथ हैं। कल हमने बात की थी कि कामरान शाहिद की तरफ से क्या कहा गया, आज हम आपको बता देते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया था। ये जरा क्लिप सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। मेरा ख्याल से इस एक सोल्यूशन इसका ये है कि ये पॉलिटिशियंस जो है ना, इनके बगैर भी इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है। मेरे ख्याल से इतनी तनख्वाहें जो हम पे डाली हुई हैं इन्होंने, पार्लियामेंट का जो बोझ हम पे डाला हुआ है, पार्लियामेंट को करो बंद, अपने अपने घरों में बैठो मेरे भाई। इस मुल्क को, पाकिस्तान के लोगों को संभाला हुआ है, पाकिस्तान में क़यादत मौजूद है। और आपको यकीन नहीं ना आ रहा, अगर सीरियस नोट पे कर रहा हूँ, आप आर्मी चीफ और जो ओवरसीज़ के जो लोग थे उनका इंटरेक्शन देख लें, फैसल भाई भी बता रहे हैं और मैं खुद भी देख रहा था। ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, सिस्टम चलेगा और पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा। आप घरों में बैठ के और महल्ले की पॉलिटिक्स करें, नेशनल पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है।
تو یہ آپ نے سن لیا، تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ تارڑ صاحب کی طرف سے کیا سچ کہا گیا ہے، درست کہا گیا ہے، یا پھر اس کو آپ لغویات میں شامل کریں گے۔ تو ویسے تو ان کی ہر بات ہی تقریباً لغو ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ وہاں تو وہ جیل میں چھٹیاں منا رہے ہیں۔ آج ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف والے روئیں گے، پیٹیں گے، 9 مئی کے حوالے سے یہ پچھتائیں گے، اور میرا کہنا یہ بالکل سچ اور درست ثابت ہوا ہے۔ بہرحال جب بندہ اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر، اور اپنے کہے کہ وہ مستند گردانتا ہے۔ تو کل جب یہی تارڑ صاحب ان سے حساب لیا جائے گا تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان شاد رہے، پاک فوج آباد رہے، پاکستان اور پاک فوج آباد رہے، شاد رہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے ملک کے لیے، صوبے کے لیے دیگر دعائیں بھی کی ہیں۔ پنجاب کے حوالے سے خصوصی طور پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پنجاب کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ تو یہ دعائیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کب تک ہیں؟ تو ناظرین، مریم نواز شریف صاحبہ کی پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاک فوج کا ساتھ دینے کے لیے اور پنجاب کو مضبوط دیکھنے کے لیے دعائیں اس وقت تک ہیں جب تک یہ اقتدار میں ہے۔ اقتدار میں جائیں گے تو یہی مریم نواز شریف صاحبہ اپنے جلسے میں نعرے لگوایا کرتی تھیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان پر بالکل بھی نہ جائیں۔ عمران خان کی طرف سے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ میں پاک فوج کے ساتھ ہوں۔ آج بھی عمران خان وہی نعرہ لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے جن مشکلات کا سامنا ہے، جس طرح سے میرے اوپر یا میرے خاندان کے اوپر، میری اہلیہ کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے، یہ فوج میری ہے، میں فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کا ویژن، اس طرح کی بصیرت، اس طرح کا کیسے مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کو توفیق ہو سکتی ہے کہ اگر پاک فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں ہے پھر بھی کہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا دیں عمران خان کی طرح۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔